سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑیچ کے مطابق آج کا روایت چل نکلی ہے کہ مارشل لاء کی چھتری میں وزارتیں لینے والے ہوں یا گیٹ نمبر 4 سے سیاست میں داخل ہونے والے ہوں، اپنے آپ کو GHQ کے نمائندے کہنے والے ہوں یا امپائر کی انگلی کھڑی ہونے کا انتظار والے ہوں، اپنے تئیں جمہوریت کی سب سے بڑے چیمپئن اور مقتدرہ کے خلاف بڑھنے ہوئے ہیں، اپنے ماضی کو دیکھتے نہیں اور بھیس بدل کر جمہوری رنگ اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کی دلی کمٹمنٹ نہیں، صرف ذاتی اور وقتی فائدے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ جب تک وہ سرعام توبہ کر کے دوبارہ سے ماضی کا رویہ نہ دہرانے کا اعلان نہیں کرتے، کوئی ان پر کیسے یقین کرے؟ خوشی کی بات ہے کہ ماضی کی بہت سے سیاسی گناہ گار جمہوریت پسندی کا راگ لاپ رہے ہیں، وہ جنہوں نے اپنے ذاتی اور وقتی فائدوں کے لیے ملک کے جمہوری نظام کو اس حال میں پہنچایا ہے، وہ جمہوریت کا چولا پہن کر بھاشن دے رہے ہیں۔ جمہوریت کا دامن بہت وسیع ہے، ماضی کے سیاسی گناہ گاروں کے لیے دروازے کھلے ہیں کہ وہ بھی جمہوری میدان میں آ کر کھڑے ہو جائیں، مگر اس کے لیے پہلی شرط ماضی کے غیر جمہوری گناہوں سے سرعام توبہ کرنا ہے۔ اگر یہ واقعی اب جمہوری ہو گئے ہیں تو یہ کم از کم قیمت ہے جو انہیں ادا کرنی چاہیے، مگر افسوس کہ جمہوریت کے یہ نئے سپاہی نہ ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، نہ توبہ کرتے اور پھر توقع کرتے ہیں کہ انہیں فوراً جمہوریت کا لیڈر مان لیا جائے، تاہم تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ جمہوریت کے ان نئے حامیوں میں تازہ ترین اضافہ شیخ رشید کا ہے، وہ میرے پسندیدہ بھی ہیں اور متنازع ترین بھی ہیں۔ مجھے ان کی عوامی سیاست پسند ہے، مگر ان کی زبان اور مقتدرہ سے لین لینا ناپسند رہا ہے۔ شیخ رشید ماضی میں فخریہ خود کو GHQ کا نمائندہ کہتے رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء ہو یا جنرل مشرف کا مارشل لاء ہو، وہ ہر دور میں ان کی ترجمانی کرتے رہے، جمہوری لیڈروں کو مقتدرہ کے کہنے پر طنز کا نشانہ بناتے رہے، بلکہ ان کی توہین کرتے رہے۔ ایک چیلا لگا ہے تو ان کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ جو ہزاروں کوڑے کھاتے رہے، جیلیں بھگتتے رہے۔ شیخ صاحب اس وقت آمروں کا راگ لاپتے رہے۔ آج اگر انہیں ماضی پر شرمندگی ہے تو پہلے توبہ کا اعلان کریں، پھر جمہوری قبا ضرور پہنیں۔ یہی کچھ محمد زبیر اور اسد عمر صاحبان کا معاملہ ہے۔ ان کے والد جنرل غلام عمر جنرل زیادہ کے مشیر کی حیثیت سے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ روکنے کی سازش میں شریک تھے۔ کیا انہیں نہیں چاہیے کہ وہ سرعام والد کے اس کردار پر معافی مانگے؟ اس کے بعد ہی انہیں جمہوریت کی سیاست میں خوش آمدید کہا جائے گا۔ سیاست کے شہنشاہ مولانا فضل الرحمن اور جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد دونوں بڑے قابل احترام صحیح، مگر LFO پر دستخط کرنا ان کے جمہوری کھاتے پر ایک سیاہ داغ ہے۔ انہیں موقع ملتے ہی اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور توبہ کا اعلان بھی کرنا چاہیے، تبھی ان کی مقتدرہ کے خلاف آواز پر اثر ہو سکے گی۔ آج کے مقبول ترین بیانیے کے لیڈر عمران خان بھی ماضی میں اس گناہ میں شریک رہے۔ مقتدرہ کے ساتھ ایک صفحے پر ہونے پر، ان کے ساتھ مل کر دھرنے دینے اور ان کی تعریفیں کرنے پر ان کی توبہ بھی بنتی رہے۔ میڈیا اور اپوزیشن کے ساتھ مقتدرہ کی مدد سے عملے پر بھی انہیں رجوع کرنا چاہیے۔ وہ جب تک یہ نہیں کرتے، کون یقین کرے گا کہ انہیں موقع ملا تو وہ پھر سے وہ نہیں کریں گے۔ نواز شریف جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی سیاست میں آئے اور ان کے پرزور حامی رہے۔ انہیں بھی پہلی فہرست میں جنرل ضیاء کی کوڑوں، جیلوں اور پھانسیوں کی سزا دینے والی حکومتوں میں شریک رہنے پر توبہ کرنی چاہیے۔ چودھری پرویز الہی جیل کاٹ کر پاک صاف ہو گئے ہیں، لیکن جنرل مشرف کے دور میں مقتدرہ کے اشارے پر کاف لیگ بنانے اور جنرل ضیاء کے دور میں ان کی حمایت ان کے غیر جمہوری رویوں کا ثبوت ہے۔ اگر اصلی اور نسلی جمہوری ہونا ہے تو وہ بھی ماضی کے ان گناہوں سے توبہ کرے۔ توبہ کی اس شرط کا اطلاق صرف سیاستدانوں پر نہیں بلکہ ججوں، جرنیلوں، جرنلسٹوں اور حتیٰ کہ ان عام لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو ماضی میں مارشل لاء کو اچھا سمجھتے رہے، ان کی حمایت کرتے رہے یا ان کے مامر رہے۔ اگر تو یہ واقعی دل سے جمہوری ہو گئے تو ان کے لیے کم از کم شرط ماضی کے رویوں پر معافی اور توبہ ہے۔ جو لوگ ماضی کے ان گناہوں کی توجہ بیان کرتے ہیں، وہ دراصل اپنے اس غیر جمہوری گناہ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اشوک کا دور نہیں کہ ماضی کا ظالم ترین حاکم بدلے تو اسے رحم دل ترین بادشاہ کے نام سے یاد رکھا جائے۔ آج کے میڈیا دور میں ماضی کی غلطیاں اور گناہ نہ کسی کو بھولتے ہیں، نہ انہیں مٹانا آسان ہے، مگر چونکہ جمہوریت کا دامن وسیع ہے اور اس میں ہر کسی کی ہر وقت شمولیت کے مواقع موجود ہیں، اس لیے نیا جمہوریت پسندوں سے گزارش ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اس قافلے میں شامل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آج کے جن حالات سے گھبرا کر وہ مسلمان ہو رہے ہیں، کل حالات بدل جائیں تو انہیں پھر کافر ہونا پڑ جائے۔
جمہوریت پسندی میں مشکلات ہیں، برداشت ہے، تحمل ہے اور مقتدرہ کے حامیوں کے پتھر ہیں، غداری کے تانے ہیں، کفر کے فتوے ہیں، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، نئے جمہوریت پسند سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔